یہ تھے حضرت علامہ مولانا محمد بوستان صاحب قادری ناصر قادری نوشائی مقدس اللہ العالی، جنہوں نے انتہائی بلبلہ انگیز بیان سے مجھے اور آپ کو مستفید فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ بزرگوں کے تذکرے کا ایک مقصد ہوتا ہے، یعنی بزرگان دین کے تذکرے کا، کسی درویش کے تذکرے کا، کسی اللہ کے بندے کے تذکرے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کے ذکر کا، اس کی سوانح حیات کا، اس کے احوال و آثار کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ یہ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس مقام تک یہ کام کیا اور ان کام کرنے کی وجہ سے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ کیا حاصل کی؟ زور سے بول دیں، پیچھے والے ساتھی بھی ساتھ ہی بولیں، کامیابی حاصل کی۔ اب ہمیں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو بزرگان دین کے ان متعینہ اصولوں کو اپنانا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ کس کے مطابق ہیں؟ زور سے بول دیں، قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ اب جب ہم انہیں اپنائیں گے تو اس کے راستے میں جتنی بڑی بھی مخالفت آئے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیا نہیں کرنی چاہیے؟ بات اصل میں یہ ہے، مولانا فرما رہے تھے تو مجھے حضرت علامہ پیر سید ابو الکمال برق شاہ صاحب نوشائی، سب کہیں رحمت اللہ علیہ، زور سے کہہ دیں۔ آپ ایک جگہ لکھتے ہیں، حضرت لکھتے ہیں کہ شگڑا اصل وچ عقل تے عشق دائے۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے، میں زور سے پڑھوں گا، شگڑا اصل وچ عقل تے عشق دائے، او جسم ویکھے جان ویکھے، اس دی نگاہ مسبب دیا ذات اتے، اس دی نگاہ مسبب دی ذات اتے، اے سبب ویکھے تے سامان ویکھے۔ صاحب لکھتے ہیں عقل ویکھ دی کاٹیاں وادیاں نوں، عقل ویکھ دی کاٹیاں وادیاں نوں، اے نفع ویکھے نہ نقصان ویکھے، فرق ہزار کو دا، اے امال ویکھے اور ایمان ویکھے۔ حضرت پیر صاحب رحمت اللہ نے چونکہ آج میرے اور آپ کے شیخ حضرت پیر سید نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا عرص مقدس ہے، اور میری حد المقدور یہی کوشش ہے کہ جو احباب تشریف لائیں وہ اپنے موضوع کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسی پر جمے رہیں، یعنی جو آج کی تقریب مقدس ہے۔ اور میں آپ کو بار بار زحمت اس لیے دیتا ہوں، سبحان اللہ کی بات اصل میں یہ ہے کہ مقرر کی ایک کمزوری ہوتی ہے، بولنے والے کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ اس سے اس چیز کا احساس بیدار رکھتا ہے کہ دوست جاگ رہے ہیں،
سن رہے ہیں. اس لیے میں آپ دوستوں کو محسوس نہ فرمانا، کسی اور وجہ سے نہیں کہتا. مقصد یہ ہے کہ آپ کو ساتھ لے کر چلے. تو پیر صاحب اور یہ اللہ کی شان میں لکھتے ہیں اس آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اس آیہ کریمہ پر گفتگو فرماتے ہیں. پیر صاحب لکھتے ہیں کہ تیرے پریم سنگ قتل ہو کے پریم سنگ قتل ہو کے حاصل عاشقاں ابدی حیات ہو گئی. موت مار نہیں سکتی مستان آنو، موت مار نہیں سکتی مستان آنو. مرگ موجب ملاقات ہو گئی. ہمارے سردار صاحب حوالدار صاحب بازوں کا آدمی ہیں تیزی کے ساتھ، انہوں نے پیر صاحب کا نام لیا ہے، اس لیے میں اب لگاتا ہوں نعرہ آپ پیر صاحب زندہ باد کہیں گے. حضرت پیر سید ابو الکمال برق شاہ صاحب نوشاہی. پیر صاحب لکھتے ہیں مردہ نانو کبھی نا رب آنکھے کہتے نفس تھی اور جنا نجات ہو گئی. برق ماننا من رضا تیری، من نہ من رضا تیری. ثابت زندگی نال آیات ہو گئی.